بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے۔ اصحاب صفہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے 70 کے قریب حضرات اصحاب صفہ کو دیکھا۔ ما منہم رجل علیہ رداء، ان میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس کے پاس کوئی اضافی چادر ہو، یا تو کسی کے پاس ایک تہبند ہوتا یا کوئی ایک کملی اور چادر ہوتی، یعنی ایک ہی کپڑا ہوتا تھا۔ قد ربطوا فی اعناقہم، اور اس ایک کپڑے کو وہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کے ایک سرے کو وہ اپنی گردن پر باندھ لیتے۔ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، اور پھر وہ کملی بمشکل نصف پنڈلیوں تک ہی پردہ کرتی۔ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، اور کچھ تھوڑی بڑی تھی جو ٹخنوں تک چھپا لیتی تھی آدمی کو۔ فَيَجْمَعُهُ كَرَاهِيَةَ أَن تُرَى عَوْرَتُهُ، جب سجدے میں جاتے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو پکڑ لیا کرتے تھے، کہیں اس چادر کے یا اس تہبند کے تنگ ہونے کی وجہ سے سجدے میں جاتے ہوئے سطر نہ کھل جائے، اس کو اپنے ہاتھوں سے بند کر کے رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کا حال بیان کرتے ہیں، یہ خود بھی انہی میں داخل ہے۔ اصحاب صفہ، صفہ عربی زبان میں چبوترے کو کہا جاتا، اونچی جگہ کو کہا جاتا۔ مسجد نبوی کے اندر ایک حصہ تھا جو صفہ کہلاتا تھا، جو تھوڑا سا اٹھی ہوئی جگہ تھی عام مسجد نبوی کی فرش کے مقابلے میں، اور وہاں وہ مساکین فقراء حضرات صحابہ ہوا کرتے تھے جن کا کوئی گھر بار نہیں ہوتا تھا۔ وہ سفر کر کے ہجرت کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تھے، اور ان حضرات نے اپنے آپ کو ایک طرح سے حضور علیہ السلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ہر دم مسجد نبوی میں ہوتے، حضور علیہ السلام سے سیکھتے، آپ کی تعلیمات، آپ کی ہدایات کو یاد رکھتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے، اور اسی وجہ سے بکثرت احادیث مبارکہ، بلکہ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حالانکہ انہیں حضور علیہ السلام کی معیت محض 4 برس حاصل ہوئی۔ آخری 4 برسوں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، اسی موقع پر بس 4 برس قبل یہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو لقد رأیت 70 من اصحاب الصفہ، فرماتے ہیں میں نے 70 کے قریب حضرات اصحاب صفہ کو دیکھا۔ تو ایک طرح سے یہ مدرسے کے طلباء تھے جو جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، وہ سفر کر کے وہیں رہائش پذیر تھے۔ ان کے کھانے کا کوئی نظم نہیں تھا، کوئی پہننے کو کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ کبھی کوئی صحابی گھر سے انتظام کر دیتا، کبھی حضور علیہ السلام انہیں کھلا دیتے، اور صورتحال یہ ہوتی کہ کئی دن کا فاقہ ہوتا۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایات کے اندر فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے بسا اوقات میں غشی کھا کر گر پڑ جاتا، چکر آ کر گر پڑتا۔ لوگ سمجھتے کہ شاید ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، تو وہ ہوش میں لانے کے لیے طرح طرح کے ٹوٹکے، کوئی چپل سنگھا رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے، ٹوٹکے اختیار کرتے تاکہ مرگی کا دورہ ختم ہو جائے۔
تو فرماتے تھے کہ وہ حقیقتاً کوئی مرغی کا دورہ وورہ نہیں تھا، بلکہ بھوک کی وجہ سے چکر آ کر غشی کھا کر میں گر جایا کرتا تھا، اور لوگ جو ہے وہ اس کو دورہ مرغی کا دورہ سمجھ رہے ہوتے۔ اس قدر سخت صورتحال تھی۔ اصحاب صفہ کی تعداد مختلف اوقات میں مختلف رہی ہے، 60 70 اور 100 سے اوپر تک بھی یہ حضرات گئے۔ تو ان کا حال یہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جن کے پاس کوئی اضافی چادر ہو، صرف ایک ہی کپڑا ہوتا تھا جس کو تہبند کے طور پر یہ استعمال کر لیتے، یا ایک اوڑھنے کے لیے چادر تھی، چادر نما ہوتی تھی، اور وہ اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ یوں ہی جو ہے نا لپیٹنا اس کو آسان نہیں تھا، بلکہ اس کے ایک کنارے جو ہے وہ گردن پر ہم باندھ لیتے تھے اور بقیے کو جسم کے گرد لپیٹ لیتے، اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ یا تو پنڈلیوں تک ان کی پہنچ ہوتی، یا یہ کہ ٹخنوں تک جاتے، اور جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو کپڑا عام طور پر سمٹ جاتا ہے، اور کپڑا اگر تنگ ہو تو سطر کے کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے سجدے میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے کپڑوں کو جمع کر کے رکھتے، روکتے، تاکہ کہیں سطر نہ کھل جائے۔ تو سجدے میں جاتے ہوئے چھوٹا اگر لباس ہو تو اس میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کہیں سطر نہ کھل جائے۔ عام طور پر جو پینٹ شرٹ پہننے والے ساتھی ہیں، بس اوقات شرٹ چھوٹی ہوتی ہیں، پینٹ کے تنگ ہونے کی وجہ سے سطر کے کھلنے کا سجدے کے اندر بڑا امکان ہوتا ہے، تو بس اوقات جو ہے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے کچھ صورتوں اور شکلوں کے اندر۔ تو اس لیے اس کا اہتمام ہو کہ سطر نہ کھل جائے اور کپڑا جو ہے بھرپور استعمال کریں۔ ویسے بھی یہ ادب اور احترام کے منافی ہوتا ہے کہ انسان تنگ لباس یا چھوٹا لباس استعمال کرے۔ حضور علیہ السلام کو یہ قمیض بڑی پسند تھی۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ قمیض حضور علیہ السلام کو پسند تھی، اور اس کی پسندیدگی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ عام طور پر بڑی ہوتی اور جو ہے نا سطر کو اور آدمی کے تمام اعضاء کی ساخت کو چھپا لیتی تھی، اعضاء کی ساخت اور حیت بھی نمایاں نہیں ہوتی، اس لیے حضور علیہ السلام قمیص کو پسند فرماتے تھے اور شلوار کو پسند فرماتے تھے۔ تو بہرحال سطر کا اہتمام یہ حضرات اتنا کرتے ہیں کہ وہ تنگ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے اس کو پکڑ لیتے کہ کہیں جو ہے سجدے میں جاتے ہوئے سطر نہ کھل جائے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال تھا کہ کس قدر جو ہے مشقت کے ساتھ انہوں نے دین کو سیکھا، امت تک پہنچایا۔ ایک ایک صحابی کا ہم پر اتنا احسان ہے کہ زندگی بھر ہم ان کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہیں تو نہیں چکا سکتے، اس لیے وقتاً فوقتاً اپنی دعاؤں کے اندر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ جہاں ہم حضور کے نام پر صدقہ کر جاتے ہیں، درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں حضرات صحابہ کو بھی ہم جو ہے نا اپنی درودوں میں بھی داخل کریں، جیسے وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ہم بول لیتے ہیں، تو اس لفظ کو شامل کر لیا جائے کہ حضور پر، حضور کے آل پر، حضور کے صحابہ پر درود و سلام ہو۔ ایک ایک صحابی کے اتنے احسانات، اتنی قربانیوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے جس کی نظیر کسی اور دین کے اندر نہیں ملتی۔ حدیث کے لاکھوں حدیثیں ان حضرات نے حضور علیہ السلام کی ایک ایک ادا، ایک ایک حرکت، زبان سے نکلنے والا ایک ایک بول محفوظ رکھا، امت تک پہنچایا۔ کسی اور نبی کی امت کے اندر یہ شان نہیں ملتی، یہ حالت نہیں ملتی جو اللہ جل شانہ نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے امت تک فیض پہنچایا حضور علیہ السلام۔ تو ایک ایک ان صحابی کے حوالے سے ادب و احترام کا وہ ہو، اہتمام ہو، اور زبان سے ان کے حوالے سے کوئی بھی ایسی بات جو ان کی شان کے، مقام کے، مرتبے کے منافی ہو، اس سے گریز کرنا چاہیے، بھلے وہ کتنا ہی
ادنا درجے کا صحابی ہی کیوں نہ ہو، آپس کے اگر جو اختلافات اگر کچھ ہوئے ہیں تو ان حضرات کا اپنا معاملہ ہے، ہم اور آپ کو اس میں لب کشائی کی یا کسی صحابی کی تنقیص یا توہین کی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی جرت آدمی کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر سکتی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك.